بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیارہ زہرہ یعنی وینس کی، جو 28 دسمبر 2024 سے برج دلو یعنی ایکویریس میں آئے گا اور 2025 کے 28 جنوری تک رہے گا۔ سیارہ زہرہ یعنی وینس جو خواہشات، محبت، سکون، کامیابیوں کا اور کیریئر کا اہم سیارہ ہے، اس کی یہ ٹرانزٹ تمام یعنی 12 زوڈک سائن کے لیے کیسی رہے گی، آئیے جانتے ہیں ویڈیو کی اس تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں، آپ اپنا وقتی ذائقہ بنوانا چاہتے ہیں یا پھر علم اعداد یعنی نیمرولوجی کے حساب سے اپنی زندگی کے معاملات دیکھنا چاہتے ہیں، پامسٹری سے اپنے معاملات زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں، یا پھر ہربل پوائنٹ آف ویو سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی نسخہ جاننا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام، FB ID شو ہو رہی ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں جس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریس کی۔ وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائقے کے 11ویں گھر میں ہوگی۔ سیارہ زہرہ ویسے تو آپ کے دوسرے اور 7ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے۔ 28 دسمبر سے 11ویں گھر میں مہینے بھر کے لیے آئے گا اور آپ کا 11واں گھر فوائد کا ہے، دوست و احباب سے فائدوں کا ہے، خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے۔ سیارہ زہرہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سیارہ ہے، خوشحالی لاتا ہے، سکھ لاتا ہے اور 11واں گھر آپ کے لیے اہم ہے۔ یہ وقت ذہنی صلاحیت میں اضافے کا سبب بنے گا، لوگ آپ سے بھرپور تعاون کریں گے، آپ کی مالی پوزیشن مضبوط ہوگی۔ سنگل خواتین و حضرات کو ان کے من پسند ساتھی مل سکتے ہیں۔ جو خواتین و حضرات رشتوں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، ان کو ان کی مرضی کے مطابق جیون ساتھی مل سکتے ہیں۔ بے روزگار افراد کو روزگار مل سکتا ہے۔ طلباء و طالبات کو تعلیمی معاملات میں کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ شادی شدہ خواتین و حضرات کے تعلقات مضبوط ہوں گے، لو لائف کامیاب رہے گی، مالی معاملات مضبوط ہوں گے۔ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مخلص لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے برج ثور یعنی ٹیورس کی۔ وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائقے کے کیریئر کے گھر میں ہوگی۔ ویسے تو یہ آپ کے پہلے اور چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ہے اور اسی طرح یہ وینس یعنی سیارہ زہرہ پورا سال آپ کے گھر میں رہے گا، یعنی کیریئر کے گھر میں رہے گا۔ اب یہ وہ وقت ہے جو برج ثور والوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بے روزگار خواتین و حضرات کو حصول روزگار کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب
آپ آسانی سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ کے نامکمل منصوبے مکمل ہوں گے اور آپ کے جو دشمن ہیں، ظاہری یا خفیہ دشمن ہیں، وہ زیر ہوں گے یعنی ناکام ہوں گے۔ مالی معاملات مضبوط ہوں گے۔ عرصہ دراز سے جاری مسائل جو چلے آ رہے تھے وہ حل ہوں گے۔ کاروباری خواتین و حضرات کا کاروبار ترقی کرے گا۔ ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کو اگر ملازمت میں کوئی پریشانی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، کوئی جذباتی فیصلہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ آپ کے معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں۔ محبت کے معاملات بہت مضبوط ہوں گے۔ ازدواجی زندگی میں سکون آئے گا۔ اب اچھے وقت کی شروعات ہے جو پورا سال آپ کے لیے لکی رہے گا۔ 2025 برج ثور والوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا سال ہے۔ برج جوزا یعنی جیمنائے، وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہوگی جو پورا مہینہ رہے گا۔ اس عرصے میں ماضی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ آپ عمرہ وغیرہ یا پھر زیارات پہ جا سکتے ہیں۔ ماضی میں اگر آپ پر کوئی الزام وغیرہ تھے، اب آپ ان میں سرخرو ہوں گے۔ آپ کے رکے ہوئے منصوبے مکمل ہوں گے۔ آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ مالی معاملات مضبوط ہوں گے۔ لو لائف کے معاملات میں مضبوطی آئے گی۔ رشتوں کے حصول میں آسانی پیدا ہوگی۔ شادی شدہ زندگی پرسکون ہوگی۔ برج جوزا سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو تعلیمی معاملات میں کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک سفر میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ صحت کے معاملات بہتر ہوں گے۔ کاروبار ترقی کرے گا۔ قسمت ساتھ دے گی۔ ماضی کے جو اختلافات تھے آپ کی زندگی میں وہ ختم ہوں گے۔ اگر دیکھا جائے یہ ٹائم اچھے آنے والے وقت کی شروعات ہے۔ بے روزگار خواتین و حضرات کو روزگار کا حصول ممکن ہوگا۔ جتنا ممکن ہو سکے آپ کو چاہیے کہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر کی۔ سیارہ زہرہ یعنی وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگی جو پورا مہینہ آپ کے 8ویں گھر میں رہے گا۔ 8واں گھر اچانک تبدیلیوں اور جذبات کا گھر ہے۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ عرصہ بہت اچھا رہے گا۔ اچانک پیسہ آئے گا۔ کسی لاٹری وغیرہ کھلنے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ اس عرصے میں آپ کبھی بہت زیادہ خوش ہو سکتے ہیں یا پھر بہت زیادہ افسردہ رہیں گے۔ آپ جنسی مخالف سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ مرد ہیں تو کسی خاتون سے، اگر خاتون ہیں تو کسی مرد سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ماضی کے پیچیدہ معاملات حل ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صحت کے معاملات پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ آپ کے مخالفین ناکام ہوں گے۔ عدالتی فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کریں جو ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ طلباء و طالبات کو اس ٹرانزیکشن سے تعلیمی معاملات میں کامیابیاں ملیں گی۔ کاروبار ترقی کرے گا۔ ملازمت کے معاملات بہتر رہیں گے۔ نئے کاروبار۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو کی۔ سیارہ زہرہ یعنی وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہوگی۔ وینس آپ کی زندگی میں خوشیاں، محبت، آسائش، خواہشات لے کر آتا ہے۔ وینس پورے 1 مہینے کے لیے آپ کے 7ویں گھر میں 28 دسمبر کو داخل ہوگا۔ 7واں گھر شادی شراکت داری سے منسوب ہے۔ اس عرصے میں آپ کی ازدواجی زندگی بہت شاندار ہوگی۔ شراکت داری سے منسوب جو بھی آپ کے کاروبار ہیں خوب ترقی کریں گے۔ آپ کی لو لائف میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ رشتوں کے حصول میں آسانی ہوگی۔ بے روزگار خواتین و حضرات کو روزگار کا حصول آسان ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو عرصہ دراز سے محبت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، یہ وقت ان کی شادی کے حوالے سے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ ملازمت پیشہ خواتین و حضرات
کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ صحت کے حوالے سے مسائل جو بھی تھے ماضی میں اب وہ حل ہوں گے۔ بیرون ملک سفر کی خواہشات پوری ہوں گی۔ غرض یہ کہ آپ کے لیے یہ ٹرانزیکشن بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ یعنی ورگو کی۔ 28 دسمبر کو یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ہوگی۔ پورا مہینہ یہ یہاں قیام پذیر ہوگا۔ چھٹا گھر کوئی اچھا گھر نہیں سمجھا جاتا۔ یہ گھر بیماریوں کا گھر ہے، لڑائی جھگڑے اختلافات کا گھر ہے، حادثات کا گھر ہے۔ سیارہ زہرہ بذات خود بہت اچھا سیارہ ہے۔ یہ ٹرانزیکشن آپ کے لیے محبت، سکون، صحت، کامیابیاں لے کر آئے گی۔ آپ کو اپنے منصوبے مکمل کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اگر آپ ماضی میں کسی مسائل میں پریشان تھے وہ حل ہوں گے۔ جادو ٹونا یا نظر بد سے آپ آزاد ہوں گے۔ شادی شدہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ آپ اپنی لو لائف میں بہتری لائیں گے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو احتیاط کرنا ہوگا۔ صحت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے کھانے پینے کے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بد ہضمی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان یعنی لبرا۔ وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں 28 دسمبر 2024 کو ہوگی۔ سیارہ زہرہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر کا حاکم ہے، سیارہ ہے، اور 5واں گھر محبت کا گھر ہے، اولاد کا گھر ہے، آپ کے جذبات کا گھر ہے۔ بے اولاد شادی شدہ خواتین و حضرات کو جو اولاد کی تمنائیں یعنی لے کر بیٹھے ہیں، ان کی یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے، ان کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ سنگل خواتین و حضرات جو محبت کی تلاش میں ہیں، ان کی زندگی میں حقیقی محبت داخل ہوگی، اور اگر آپ پہلے سے محبت کے رشتوں میں ہیں تو یہ رشتے اور مضبوط ہوں گے۔ کسی دیرینہ بیماری سے نجات ملے گی۔ آپ کو نئے لوگوں سے ملنے کے مواقع ملیں گے، اور آپ کے نامکمل جو ماضی کے منصوبے ہیں اب وہ وقت ہے کہ وہ مکمل ہوں گے۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ وینس کی یہ ٹرانزیکشن 28 دسمبر 2024 کو آپ کے چوتھے گھر میں ہوگی۔ سیارہ زہرہ آپ کے لیے ایک بہت اہم ترین سیارہ ہے جو آپ کے گھر اور گھریلو معاملات اور کاروبار سے منسوب ہے، جو آپ کی والدہ اور شریک حیات اور بچوں سے منسوب ہے۔ اس ٹرانزیکشن سے آپ اپنے گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بآسانی حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیا گھر خرید سکتے ہیں۔ آپ کے اگر اپنی والدہ سے یا والدین سے یا بہن بھائیوں سے کوئی اختلافات تھے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اپنے کاروبار کو جدت سے کامیاب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ اپنی ملازمت میں بہت سی بہتریاں پیدا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پروموشن ہو۔ آپ کے دشمن زیر ہوں گے، جو خفیہ مخالفین ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ اس کے علاوہ سماج میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ آپ کے صحت کے معاملات بہتر ہوں گے۔ صحت کے ساتھ ساتھ آپ اس ڈیوریشن کے دوران سفر بھی زیادہ کریں گے۔ برج عقرب سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات اس ڈیوریشن کے دوران اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے طلباء و طالبات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا کسی اچھی یونیورسٹی میں یا کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ برج قوس یعنی سیگیٹیریس، یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں ہوگی۔
جو پورا مہینہ سیارہ زہرہ یہاں قیام پذیر ہوگا۔ اس ٹرانزیکشن سے یہ وقت ذہنی صلاحیتوں میں اضافے کا سبب بنے گا، لوگ آپ سے بھرپور تعاون کریں گے، مالی پوزیشن مضبوط ہوگی، سنگل خواتین و حضرات کو ان کا من پسند ساتھی مل سکتا ہے، بے روزگار خواتین و حضرات کو روزگار کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں، طلباء و طالبات کو تعلیمی معاملات میں کامیابیاں حاصل ہوں گی، شادی شدہ خواتین و حضرات کے تعلقات مضبوط ہوں گے، لو لائف کامیاب ہوگی، مالی معاملات مضبوط ہوں گے، آپ کی زندگی میں مخلص لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ وقت برج قوس والوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ برج قوس والوں کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یا ذوالجلال والاکرام کا جتنا ممکن ہو سکے ورد کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی یعنی کیپریکارن کی۔ سیارہ زہرہ یعنی وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ہوگی، جو پورا مہینہ یہاں قیام پذیر ہوگا۔ اب یہ وہ وقت ہے جو برج جدی والوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بے روزگار خواتین و حضرات کے حصول روزگار کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب آپ بآسانی پیسہ کما سکتے ہیں، آپ کے نامکمل منصوبے مکمل ہوں گے، دشمن زیر ہوں گے، مالی معاملات مضبوط ہوں گے، عرصہ دراز سے جاری مسائل حل ہوں گے، کاروباری خواتین و حضرات کا کاروبار ترقی کرے گا، ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کو اپنی ملازمت کے جو بھی ان کے فرائض ہیں اس میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اپنے فرائض وقت پر اور ایمانداری سے پورے کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی جذباتی فیصلہ ہرگز نہ کریں، محبت کے معاملات بہت مضبوط ہوں گے، ازدواجی زندگی میں سکون آئے گا۔ اب اچھے وقت کی شروعات ہے، یہ وہ وقت ہے جو آنے والے وقت کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ برج دلو یعنی ایکیورس، سیارہ زہرہ یعنی وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگی۔ ویسے تو یہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر کا مالک اور 9ویں گھر کا مالک سیارہ ہے۔ جب پہلے گھر میں آئے گا آپ کی شخصیت میں ایک زبردست کشش پیدا ہوگی، دوسرے لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں گے، سماجی وقار میں اضافہ ہوگا، دوست احباب آپ سے بھرپور تعاون کریں گے، آپ کی لو لائف میں بہتری آئے گی، جو بھی ماضی کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی، آپ ایک دوسرے پہ بھرپور اعتماد کریں گے، شادی شدہ خواتین و حضرات کی زندگی میں سکون آئے گا، کاروبار ترقی کرے گا، ملازمت پیشہ خواتین و حضرات کا پروموشن بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی صحت کے معاملات میں کچھ احتیاط بھی کرنا ہوگی، کسی نئے دوست سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ برج حوت یعنی پائسس، وینس کی یہ ٹرانزیکشن آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگی، 28 جنوری 2025 تک یہ یہاں قیام پذیر رہے گا۔ 12واں گھر روحانیت کا گھر ہے، فوائد کا گھر ہے، مگر سیارہ زہرہ یہاں آپ میں روحانی پاور پیدا کرے گا، آپ روحانیت کی طرف گامزن ہوں گے۔ وینس ویسے تو آپ کے تیسرے گھر کا مالک ہے، 12ویں گھر میں آنے سے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، مگر ساتھ ساتھ آپ کو اپنے فضول اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، بیرون ملک سفر کرنے میں یہ وقت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، روزگار کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے برج سے منسوب ورد خاص کا ورد کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ طلباء و طالبات کے لیے یہ وقت محنت کرنے کا وقت ہے، آپ محنت کریں گے تو آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی سیارہ زہرہ
یعنی وینس کی ٹرانزیکشن کی اہم معلومات تمام برج سے متعلق جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.